بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق اللہ المولانا العلی العظیم. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم جو بنی اسرائیل تھی، جن کا تذکرہ جس واقعے کا یہاں چل رہا ہے اسی سے متعلق یہ آیتیں ہیں. مصر کی رہنے والی قوم کو قبطی کہا جاتا تھا، جو کہ فرعون کی قوم تھی، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. بنی اسرائیل جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آ کر آباد ہوئی. بہرحال انہی سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے دربار میں جادوگروں کے مقابلے میں سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائی، اور ایک بڑی تعداد حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لائی، اور بعض قبطیوں کا بھی میلان. قبطی جب بھی بولا جائے گا تو مراد ہوگا فرعون کے اہلکار یا فرعون کے خاندان والے یا مصر کے رہنے والے. تو بعض قبطیوں کا میلان بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوا. تو فرعون کے درباریوں کو یہ فکر لگی کہ اگر ان دونوں بھائیوں کو اور بنی اسرائیلیوں کو ایسے ہی چھوڑے رکھا اور رفتہ رفتہ یہ محنت کرتے رہے اور ان کی محنت کامیاب ہوتی رہی تو یہ تھوڑے ہی دنوں میں ہماری حکومت کا اور ہماری سلطنت کا اور ہمارے ملک کا تختہ الٹ کر رکھ دیں گے. کیونکہ بنی اسرائیل تو ان کے ساتھ ہیں ہی، ان کے خاندان والے تو ان کے ساتھ ہیں ہی، ساتھ میں اگر ہمارے افراد بھی یعنی قبطی بھی ان کی باتوں میں آ جائیں گے تو مشکل کھڑی ہو جائے گی. یہ سوچ کر فرعون کے پاس گئے اور اس سے جو کچھ کہا وہ یہاں پہلی آیت میں مذکور ہے
کہ فرعون کے لوگوں نے فرعون سے بطور احتجاج کے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کہ آپ موسیٰ کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ نے موسیٰ اور اس کے قوم کو اور اس کے بھائی کو چھوڑ رکھا ہے تاکہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں، وہ آزاد رہ کر ملک میں ادھم مچا رہے ہیں اور عام لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور وہ آپ کی حکومت کے خلاف ایک وقت آئے گا کہ علم بغاوت بلند کریں گے، اور آپ کی اور آپ کے بنائے ہوئے معبودوں کی پرستش سے لوگوں کو روکیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس نے کچھ چھوٹے معبود بھی بنا رکھے تھے، تو اسی کی طرف اس کے حکومت کے افرادوں نے متوجہ کیا کہ آپ کو اور آپ کے تمام معبودوں کو جو بنا رکھے ہیں وہ غلط ثابت کر دیں گے اور آپ کے خلاف پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ فرعون کے جب درباریوں نے یہ بات آ کر کہی احتجاج کے طور پر کہ آپ ان کو مار دیں نہیں تو آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہے، فرعون نے جو جواب دیا وہ بھی یہاں ذکر ہے۔ اس نے کہا کہ تم گھبراتے کیوں؟ میں بنی اسرائیلیوں کی طاقت کو بڑھنے نہیں دوں گا اور ان کو اس لائق نہ چھوڑوں گا کہ وہ مقابلہ کر سکیں، اور ابھی میں یہ حکم جاری کر دیتا ہوں کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے، یعنی کسی قوم کو مردہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو خراب کر دینا، ختم کر دینا، تاکہ ان کے اندر صلاحیت نہ رہے مقابلے کی۔ یہ سلسلہ فرعون کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ چنانچہ فرعون نے یہی حکم دیا کہ ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، مردوں کو قتل کر دیا جائے، تاکہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ نہ پیدا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی اور بنی اسرائیلیوں کو یہ اطلاع ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیلیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم صبر کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ہم بنی اسرائیل اس ملک کے رہنے والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بسایا، ہمارے کھانے پینے کا انتظام فرمایا، اور بنی اسرائیلیوں نے خود کہا کہ جب آپ نہیں آئے تھے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے فرعون نے ہمارے لیے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، بچیوں کو زندہ کر دیا جائے۔ یہ تو ہماری مصیبتوں کا سلسلہ اس وقت سے ہے، اور ہم انشاءاللہ گھبرائیں گے نہیں، اس لیے کہ جس اللہ نے اس وقت ہماری قوم کو زندہ رکھا اب بھی رکھیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری جان کا بھی مالک ہے، تمہارے مال کا بھی مالک ہے۔ جس طرح آج سختی میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا خوشحالی آئے گی، آزادی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اور جو اللہ کے احکامات کی بجاوری کرتا ہے اور اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ زمین کا مالک اللہ ہے، وہ تمہیں بسائے گا، کسی کے ختم کرنے سے کوئی ختم نہیں ہوتا۔ یہ آیات در حقیقت آپ سن رہے ہوں گے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیوں حضرت موسیٰ اور فرعون اور حضرت ہارون کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ صورت مکی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کے ظلم و ستم
ڈھائے جا رہے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام کو بڑی بڑی تکلیفوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ قرآن کریم نے بڑے مؤثر انداز میں اہل اسلام کے سامنے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات کو بیان فرمایا کہ دیکھو، غم کے دن، آزمائشوں کے دن، مصیبتوں کے دن بہت زیادہ دیر نہیں رہا کرتے۔ فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کا بھی غرور اللہ تعالیٰ نے چکنا چور کرایا تھا، اور بنی اسرائیلیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا بھی خاتمہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اشارہ دیا کہ عن قریب اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ اکرام کو مکہ کی فتح نصیب فرمائے گا، اور اسی سرزمین سے، جس سرزمین سے اللہ کے نبی کو نکالا جا رہا ہے، تنگ کی جا رہی ہے، اس سرزمین کے مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جس طرح فرعون نے بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو اس سرزمین سے نکال دیا اور بنی اسرائیلیوں کو جما دیا، یہ حضرات صحابہ اکرام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بہت تفصیل کے ساتھ یہاں سورہ اعراف میں بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کب کہا؟ جب حضرت موسیٰ کی طرف بعض قبطیوں کا بھی میلان ہونے لگا اور بنی اسرائیل کی تو ایک بڑی تعداد ان پر ایمان لے آئی، جادوگر ایمان لے آئے، تب فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑے رہیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کے خداؤں کو پس پشت ڈال دیں؟ یعنی فرعون نے اپنے علاوہ بھی بعض چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے تھے اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ ان خداؤں کا سردار کہا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے افراد نے یہ کہا کہ آپ کے خداؤں کو پس پشت ڈال دیں۔ وہ بولا، فرعون نے حکم دیا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہے، لہذا تم گھبراؤ نہیں، ہم ان کی طاقت بڑھنے نہیں دیں گے۔ جب یہ بات بنی اسرائیلیوں کو پتہ چلی، حضرت موسیٰ کو پتہ چلی، ان کے اندر ذرا گھبراہٹ آئی تو حضرت موسیٰ نے سمجھایا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ زمین اللہ کی ہے، زمین کا حقیقی مالک وہ اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخر انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ حضرات صحابہ کے لیے بھی تسلی کے الفاظ تھے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ فرعون کے دربار میں جب اس طرح کا فیصلہ ہوا اور حضرت موسیٰ نے سمجھایا تو قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا
کہ یعنی بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا امید رکھو اللہ تعالی تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا اللہ تعالی کہ تم کیسا کام رکھتے ہو، کیسا کام کرتے ہو۔ گویا کہ مصائب کے وقت بھی امتحان ہے، اور جب خوشی کے دور آئے گا اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آزمائے گا کہ اب خوشی کے دور میں تم کیا کام کرتے ہو۔